امی یہ سب کیا تھا؟ مہمانوں کے جاتے ہی وہ بول پڑا، اتنی دیر سے کتنی مشکل سے ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کیا؟ مبارک ہو، آخر کار تمہارے بڑھاپے سے پہلے تمہاری شادی بھی ہو ہی جائے گی، آخر میں شرارت سے کہتے انہوں نے مٹھائی اٹھائی۔ آپ نے جھوٹ کیوں کہا کہ میری رضامندی ہے بلکہ میں خوش ہوں؟ الجھتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا غلط کہا؟ کتنی پیاری بچی ہے، ماشاءاللہ سے گوری چٹی، کوئی انکار کر سکتا ہے بھلا؟ اپنی ہونے والی بہو کو تصور کی آنکھ سے دیکھتی وہ محبت سے بولی، ہاں بالکل کر سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ لڑکی نہیں پسند، نہ ہی میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن، کیوں نہیں کرنی؟ کیا برائی ہے اس بچی میں؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ اس میں کوئی برائی نہیں، پر مجھے نہیں پسند بس۔ وہ گوری کتنی ہے یار، امی تھوڑا خود دیکھیں، مجھے میٹھی شکل کی سانولی لڑکیاں پسند ہیں۔ اس نے 10 بار دہرائی اپنی پسند، دوبارہ بتائی۔ توبہ کرو توبہ، اتنی حسین لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈی پر تمہاری ناشکری، توبہ ہے توبہ، تف ہے تمہاری پسند پر۔ تیش میں آتے انہوں نے مٹھائی واپس پلیٹ میں رکھی جو وہ کھانے والی تھی۔ امی بس آپ منع کر دیں، حسن نے آخری فیصلہ سنایا۔ تم لڑکے کبھی خود کو تو دیکھتے نہیں ہو، ٹیڑھی ناک کے ساتھ بھی لڑکیاں پسند اور ریجیکٹ کرتے ہو۔ امی ٹیڑھی ناک؟ آپ کو میری ناک ٹیڑھی لگتی ہے؟ صدمے سے اپنی ناک کو چھوتے وہ چلایا۔ ہاں نہیں ہے تو اب ہو جائے گی، جو دوسروں پہ نقص نکالتے ہیں نا، ان میں نقص نکلنے میں وقت نہیں لگتا، اور اس رشتے کے لیے اب قطعی طور پر منع نہیں ہو سکتا، میں زبان دے چکی ہوں۔ قطعیت سے کہا۔ مجھے نہیں پتا امی، کیسے بھی منع کریں، کوئی بھی بہانہ کرے پر منع کرے، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، وہ کہتے ساتھ بنا رکے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اللہ دیکھے حسن، تمہیں ماں کو رسوا کروانا چاہتے ہو، اللہ گواہ ہے جب سے پیدا ہوئے ایک لمحے کا چین نہیں لینے دیا۔ اللہ کرے ساولی پرکشش بیوی ملے ایسی کہ اٹھتے وقت 10 جوتے اور سوتے وقت 10 جوتے مارے۔ غصے سے بڑبڑاتی وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نور کی چیخ کے ساتھ ایمن کی چیخ بھی بے ساختہ تھی، کبھی ایمن کے سامنے ایسا تشدد نہیں ہوا تھا، لوگوں کی چیخیں اس نے سنی تھی پر یوں اپنی نظروں کے سامنے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ نور کا ناخن پلاس کے ساتھ ہی اکھڑ کر باہر آ گیا تھا اور وہ دردناک چیخ کے ساتھ ہوش کھوتی تکلیف سے بے ہوش ہو گئی۔ سر کرسی پر ایک طرف ڈھلکا تھا، زید کے گھورنے پر ایمن نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی۔ مبین، وہ چلایا، جاؤ یہاں سے۔ مبین کے اندر آتے ہی اس نے ایمن کو کہا، وہ تو اسی حکم کے انتظار میں تھی، فوراً باہر نکلی۔ کیکڑوں اور سانپ کے بعد یہ پہلا خطرناک ٹارچر تھا جو اس کے سامنے ہوا تھا۔ جی سر۔ مبین سر جھکائے کھڑا ہوا، ایک نظر بے ہوش ہوئی لڑکی کے چہرے سے ہوتی اس کے ہاتھ پر گئی، پھر ہاتھ سے نکلتے خون پر۔ یہ لڑکی کے پیچھے ہوئی بڑا ہاتھ ہے مبین، ڈرگز تو اب واپس نہیں ملنی، لیکن ان سب کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ مجھ سے نہیں بچے گا۔ غصے سے اس نے کھڑے ہو کر کرسی پر لات ماری۔ پتہ لگاؤ اس لڑکی کے متعلق سب کچھ، یہ بہت اچھے سے جانتی ہے کہ اس کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ طاقت میں بڑا ہے، جبھی اس کی زبان نہیں کھل رہی۔ یا تو پھر یہ لڑکی کسی ایجنسی سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اتنے تشدد کے بعد اگر یہ بے گناہ ہوتی تو بھی کوئی جھوٹا جرم قبول کر لیتی، لیکن اس کی ٹریننگ سخت ہے۔ زید نے ناپسندیدگی سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے پہلے مجھے اس کی تمام ڈیٹیل چاہیے، اگر یہ کسی ایجنسی کا حصہ نکلے تو آسان موت مار دینا، اور اگر گینگ کا حصہ نکلی تو پھر میں اپنے طریقے سے ماروں گا۔ مبین کو حکم دیتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مبین نے کرسی پر بے ہوش اس نئی مصیبت کو دیکھا جو اچانک گلے پڑی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ واپس مضبوطی سے باندھ کر وہ کمرہ لاک کرتے نکل گیا۔ باہر نکلتے اس نے اپنے 2-3 بندوں کو فون کیا، پورٹ سے گاڑی لیتے باہر نکلا۔ زید اپنے کمرے میں آیا، زوردار آواز سے دروازہ بند کیا، اندر اشتعال برپا ہو رہا تھا، اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، ساتھ اس کی محنت الگ ضائع ہوئی تھی۔ اپنی ٹی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی، اب بنا شرٹ کے کمرے میں ٹہل رہا تھا، کمرہ اے سی کی کولنگ سے ٹھنڈا تھا، اس کے باوجود اس کے جسم پر پسینہ تھا۔ اس نے بیڈ سے ٹی شرٹ اٹھا کر اسی سے اپنا سینہ صاف کیا اور سائڈ ٹیبل سے ایش ٹرے اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا کہ اس کی دشمنی میں ایسا کون تھا کہ جس نے زید جہانگیر پر وار کیا۔ چند نام ذہن کے پردے پر آئے پر وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس کے مقابل اترتے، لیکن اسے جلد اس کا سامنا کرنا تھا، ورنہ وہ پیچھے سے وار کر کے اس کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا۔ اس نے سکون سے آنکھیں موندنا چاہی پر سکون تھا ہی کب؟
وہ بند آنکھوں سے سگریٹ کے کش لینے لگا، پھر جھٹکے سے اپنے پونی میں مقید بال کھول دیے اور سکون سے صوفے سے پشت ٹکا گیا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہا پر ناکام رہا، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر کمرے میں موجود گیلری کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ لمحے بعد جب سگریٹ کا دھواں کمرے سے نکل گیا تو دروازہ بند کر کے وہ اوندے منہ بیڈ پر گر گیا۔ پر یہ صرف اس کی ایک کوشش تھی اس گھٹن کو کم کرنے کی، سکون تو اس کے اپنے قلب کو نہیں تھا۔ بابا، ہمیں کیسا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور پھر اس کی سزا ہمیں کیسے ملتی ہے؟ 12 سالہ زید جہانگیر نے جہانگیر واصف سے پوچھا۔ خیریت، آج میرے شہزادے نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ وہ جانتے تھے زید کو جب کوئی بات پریشان کرتی ہے وہ تبھی سوال پوچھتا ہے۔ مجھے میری کلاس کا بوائے فیضان اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے آج چھٹی میں اسے چپکے سے پتھر مار دیا۔ اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، انہوں نے نرمی سے افسوس کا اظہار کیا۔ ہاں، جبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دی، منہ بسورتے افسوس سے کہا۔ کیسی سزا؟ پھر سے دلچسپی سے پوچھا۔ ان کا 12 سال کا بیٹا کبھی کبھی انہیں ضرورت سے زیادہ سمجھدار اور کبھی کبھی بہت معصوم لگتا تھا۔ میں نے جب اس کو پتھر مار کر باہر نکلا تو سیڑھی سے گر گیا اور میرا گھٹنا چھل گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے سے پینٹ اوپر کر کے جہانگیر واصف کے سامنے کی جس پر پولیفیکس لگا تھا، یقیناً وہ اپنی ماں سے لگوا کر ان کے پاس آیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، جس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے سزا بھی اسے ہی سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے مسکراتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بال جمائے۔ مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے مسکرائے۔ لازم نہیں کہ انسان گناہ کرے تو اسے بتا کر سزا کے طور پر بہت بڑی ناقابل برداشت چوٹ ملے۔ اکثر سزا مل بھی جاتی ہے اور انسان بے خبر رہتا ہے۔ جب تک اپنے گناہ کا علم نہ ہو سزا بھی نہیں پہچانی جا سکتی۔ وہ نرمی سے کہتے مسکرائے۔ میں سمجھا نہیں، وہ منہ بناتے بولا۔ مطلب جب آپ نماز نہیں پڑھتے، اس کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے سر پر سزا کے طور پر پتھر نہیں برستے، بس سکون چھین لیا جاتا ہے آپ سے، آپ کی سب سے قیمتی چیز چھین لی جاتی ہے۔ جس کو احساس گناہ ہوتا ہے احساس سزا بھی اسے ہی ہوتی ہے۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کل میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں ایسے ہی سونے لگا تھا، لیکن پھر مجھے بار بار نماز کی یاد آ رہی تھی۔ معصومیت سے بتایا۔ جہانگیر واصف نے اسے اٹھا کر اپنے گود میں بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ وہ بالکل ان کی بیوی اور اپنی ماں مہک جہانگیر کی طرح بولتا تھا، انداز ایسا کہ کانوں میں رس گھول دیتا، میٹھا لہجہ، معصوم الفاظ۔ اپنے ہاتھوں پر نرم دہکتا لمس محسوس کرتے اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی، پلکوں پر ٹھہرے آنسو ناک کی سیٹ میں گرتے ناک کے کنارے پر ٹھہر گئے۔ اس نے آنکھ کھول کر بیڈ پر رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، کئی لمحے ایسے ہی چپکے سے سرک گئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ جانتا ہوں بابا، میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز اپنا سکون کھویا ہے، مجھے احساس گناہ بھی ہے، احساس سزا بھی۔ اپنی ناک سے آنسو جھٹکتے وہ تلخی سے مسکرایا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اندر سے مہک اور جہانگیر واصف کی تصویر نکالی، اس پر ہاتھ پھیرتے وہ ان کے چہروں کو عقیدت سے دیکھنے لگا۔ اس کی انگلی باپ کی پیشانی پر ٹھہر گئی۔ سائن کر دو، اس میں تمہارا منافع ہے ورنہ تم سب کچھ ڈبو دو گے۔ کئی سال پہلے وائٹ ہال میں بیٹھے وہ کشمکش میں تھا، ہاتھوں میں پین تھامے اس دوراہے پر تھا کہ ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی تھی۔ مجھے کچھ وقت دے دے، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، وہ نم آنکھوں سے بولا، سب کچھ ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ نہیں، وقت دینا ہماری پالیسی نہیں، تم سائن کر دو پھر تمہارے پاس وقت ہی وقت ہوگا، بلکہ پھر دوسرے لوگ تم سے وقت مانگیں گے۔ آگے سے فوراً کہا گیا۔ پر میں یہ سب نہیں کر سکتا، وہ بے بسی سے رو دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، باقی تمہاری مرضی، جوان ہو، 20 سال کے ہو۔ آگے سے وہ شخص کندھے اچکاتے ہولے سے مسکرایا۔ وہ پرانا کھلاڑی تھا۔ یہ دنیا ویسی نہیں زید جیسی دکھتی ہے، یہ صرف موقع کی تلاش میں ہوتی ہے، جہاں کمزور اور اکیلا پاتی ہے وار کرتی ہے۔ اسے یاد آیا اس نے ایک بار اسی انکل کی تعریف اپنے باپ کے سامنے کی تھی تو اس کے باپ نے اس پر یہ جواب دیا تھا۔ اس وقت وہ نہ سمجھ سا تھا، پر آج ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ کاش اس کا باپ ہوتا، کاش وہ ہر مطلب سے انجان ہی رہتا۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی، پر کاش نہ کبھی پورا ہوا تھا نہ ہونا تھا۔ جلدی کرو لڑکے،
मेरी फ्लाइट है, इतना मत सोचो, बहुत जल्द तुम्हें आसमानों पर पहुंचा दूंगा। और अगर तुमने ना किया तो ये दुनिया तुम्हें जमीन के कोने में भी सुकून से नहीं रहने देगी। इसका जिंदा मिसालें तुम देख चुके हो। उनकी कही गहरी बात को वो फौरन समझा था, जबकि उसका बाप उसे जो कहता था तब वो जवाब में लाजिम पूछता था, क्या मतलब? जब वो नादान था पर अब समझदार हो चुका था या लोगों ने बना दिया था। साइन करो वरना मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि इसे जाया करूं, अब किस सख्ती से कहा। जैद की गिरफ्त पेन पर मजबूत हुई। उसने कागज पर हाथ जमाया पर रुक गया। अगर गुनाह करते तुम्हारे कदम लड़खड़ाए, तुम्हारे दिल की कैफियत अजीब होने लगे, ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे वजूद पर बोझ लाद दिया गया है, तो समझ लेना तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। लेकिन अगर गुनाह की लज्जत, ख्वाहिश या ज़रूरत ज़मीर की लड़खड़ाहट पर गालिब आने लगे, तो समझना कि वो मरने के करीब है। फिर ज़्यादा मत सोचना और उस जंग में ज़मीर को जीत लेना, क्योंकि मुर्दा को जिंदा करना इंसान के बस में नहीं, और मरी हुई चीज़ों को इंसान खुद भी भूल जाता है। कानों में जहांगीर की आवाज़ गर्दिश करने लगी। वो सख्ती से आंखें मीच गया। फिर आंखें खोलते उसने बिना कुछ मजीद सोचे उस पर्चे पर साइन कर दिया। उस दिन जैद, जहांगीर, ज़मीर और नफ्स की जंग में इतनी बुरी तरह हारा था कि वो उसके बाद ज़मीर की जीत कभी नहीं हुई। तस्वीर में बाप की पेशानी को मसलता उसका हाथ रुका। मैं हर रोज़ ज़मीर और नफ्स की जंग में ज़मीर को हारता हूँ बाबा। पहले तो ज़मीर के मुकाबले ज़रूरत थी, पर अब सरासर नफ्स है, मैं फिर भी हारता हूँ। फिर अब तक मेरा ज़मीर मुर्दा क्यों नहीं हुआ? उसने तस्वीर को देखते सवाल किया। क्यों मैं रोज़ बेसुकूनी की मौत मरता हूँ? क्यों मेरा ज़मीर मुर्दा होकर मुझे मुतमईन नहीं करता? क्यों जब मुझे गुनाह से लज्जत आती है तो क्यों ये नहीं मरता? वो सवाल पूछने लगा। हाँ, मेरे खून में आपकी हलाल कमाई दौड़ रही है, शायद इसलिए। वो अकीदत से मुस्कुराया और होंठ माँ के चेहरे पर रखने के बाद बाप के चेहरे पर रख गया। हेलो, हाँ, क्या? वो मुंह खोले हैरत से बोली। उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। परसों सरदारी का पेपर था, इसलिए मजबूरन इस बार पढ़ना पड़ रहा था। इसलिए यूनी की छुट्टी की थी, क्योंकि दोस्तों के साथ ही किसी सूरत मुमकिन नहीं था पढ़ना। इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अब शादी भी पढ़ाई पर ही मुनहसिर थी। अभी मुश्किल से एक टॉपिक पढ़ा था कि फ़ोन पर इरम का नाम जगमगाया। पहले सोचा कॉल रिसीव कर ले, पर फिर नज़रअंदाज कर दिया। वैसे भी उसका मूड ख़राब था। कल उसके बकवास आइडिया की वजह से नाइमा उससे नाराज़ थी और फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। एक बार फ़ोन ना उठाने पर फ़ोन वापस बजने लगा तो कोफ्त से उठा लिया, लेकिन आगे से जो सुनने को मिला सुनकर उसे झटका लगा। नाइमा सुबह 2 सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन चोट खतरनाक आई है, अस्पताल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन है। ये सुनने की देर थी, उसके हाथ से किताब गिर गई और हाथ बुरी तरह कांपने लगे। कौन सी अस्पताल? नहीं, फिक्र नहीं करो, मैं बस आ रही हूँ। वो किताबें एक तरफ करती खड़ी हुई, आंखें नम होने लगी। वो सदा की जज्बाती लड़की हमेशा की तरह जज्बाती हो गई थी, जब भी दूसरी तरफ की शैतानी न समझ सकी। जल्दी जल्दी में रात का पहना नाइट सूट ड्रेस भी न बदला और कमरा घर को लॉक करके निकल गई। लिफ्ट पर चढ़ते नीचे का बटन दबाया, फिर परेशानी से टहलने लगी। तभी नजर अपने पाँव पर पड़ी। वो चप्पल भी घर की पहन कर आई थी, जिस पर भालू बने थे और बहुत सारे बाल भी। कपड़े भी कुछ ऐसे ही थे, ढीला प्लाजो और उस पर हमरंग घुटने तक ढीली टी शर्ट जिसमें उस जैसी तीन समा जाए। नीचे उतरकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और इरम की भेजी लोकेशन पर गाड़ी दौड़ाई। 15 मिनट बाद वो अस्पताल में पहुंची और इरम के बताए फ्लोर पर जाती सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगी। गाड़ी में उसने अपने खुले बालों का मैसी सा जूड़ा बांध लिया था। कई लोग उसे हैरत से देख रहे थे, लेकिन वो सबसे अनजान तेजी से ऊपर बढ़ रही थी। क्या हुआ नाइमा को? ईमान दौड़ती हुई कॉरिडोर में आई और कमरे में घुसते ही लगी थी कि वानिया ने थाम लिया। उसको अब कभी होश नहीं आएगा। रोती हुई इरम ने उसका हाथ थामते कहा। क्यों? बेयकीनी से पूछा। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा मजबूरन उसे जहर का इंजेक्शन लगाना पड़ा। वानिया ने आंसू साफ करते बताया। 2 सीढ़ियों से गिरने पर जहर का इंजेक्शन? ईमान की आंखें सदमे की ज्यादती से फैल गईं। वो डॉक्टर ने कहाँ है? वो मनहूस जारी डॉक्टर, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो कहते साथ वहां से पलटी। उसके जाते ही दरवाजे के पीछे खड़ी नाइमा ने बाहर झांका और फिर पीछे से हंसती सारी बाहर की जानिब भाग गई।
وہ مایوسی سے لوٹ آیا تھا، لیکن اپنی ناکامی وہ زید جہانگیر کو نہیں دکھا سکتا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ وہاں جاتے وقت زید جہانگیر نے خود ہی تو سی سی ٹی وی کیمرے بند کروائے تھے، اب وہ کیسے معلوم کرتا؟ اس لڑکی کے متعلق سگریٹ جلا کر ہونٹوں سے لگاتا۔ مبین گاڑی میں بیٹھتا اپنا ماتھا مسلتے سوچنے لگا۔ جب ذہن میں جھماکا ہوا، اس نے اگلے لمحے ہی ایمن کو فون ملایا۔ ہیلو ایمن، اسے ہوش آیا؟ ایمن کے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ ہاں آ گیا۔ شٹ! اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے خود کو ملامت کی۔ رات 1 بجا تھا، اسے صبح ہونے سے پہلے معلوم کرنا تھا۔ اسے واپس بے ہوش کر دو۔ فوراً حکم دیا۔ ابھی کیسے؟ اس نے کل سے کچھ کھایا نہیں، اسے کھانا کھلا رہی ہوں۔ ایمن کے جواب پر اس نے غصے سے فون کو گھورا۔ تمہارا دماغ خراب ہے ایمن، اس لڑکی کی وجہ سے میری جان اٹکی ہے، سر کے ڈرگز نکل کر بیٹھی ہے، نہ جانے کس گینگ یا ایجنسی سے تعلق رکھتی ہے، اور تم ہمدردی کر رہی ہو اس کے ساتھ۔ وہ بے گناہ ہے مبین، جتنا تشدد اس پر کیا ہے وہ تشدد اگر مردے پر کیا جاتا تو وہ بھی بول اٹھتا۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، شی از انوسینٹ، ایمن نے یقین دلایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا واقعی، اگر مردہ بول اٹھتا ہے تو وہ کیوں نہیں بولی ابھی تک؟ یہ ان لوگوں کے لیے معمولی سا ٹارچر ہے، اس سے زیادہ بڑے بڑے ٹارچر برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے انہیں۔ وہیں کمرے میں کرسی بندے بندے وہ تمہیں زمین کے اوپر سے نیچے لے جا سکتی ہے۔ مبین اس کی احمقانہ حرکت پر غرایا۔ اتنا تجربہ مجھے ہے مبین، وہ بے قصور ہے، ایمن نے نرمی سے جواب دیا۔ جب تمہارے اسی یقین اور تجربے کو سر تمہارے ساتھ زمین میں دفنائیں گے میں تب پوچھوں گا۔ ویسے ہی وہ ناکام لوٹا تھا، اس پر ایمن کی بے وقوفی، وہ دونوں اس لڑکی کی وجہ سے جلد مرنے والے تھے۔ کس کام سے فون کیا تھا؟ ناگواری سے پوچھا۔ اس لڑکی نے کیا بتایا اپنے بارے میں؟ جلدی بتاؤ۔ مبین کے پوچھنے پر ایمن اسے نور کی سنائی کہانی سنا گئی۔ جس عورت کے ساتھ وہ رہتی تھی اس کا نام اور پتہ بتاؤ، اور جس عورت نے اسے خریدا تھا اس کا نام وغیرہ پوچھ کر بتاؤ۔ مبین کے کہنے پر وہ نور سے پوچھتے سب بتاتی گئی۔ اس کا تو نہیں، پر اپنا دھیان رکھ لینا، جو مرہم پٹی تم نے اس کی، اگر زید وہاں دوبارہ آیا تو۔ خیر، دعا کرتا ہوں جب واپس آؤں تو تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ملے۔ طنز کرتے اس نے کھٹاک سے فون کاٹ دیا۔ ٹو ٹو کی آواز کے ساتھ ایمن نے فون کو غصے سے گھورا۔ ایمن سے بات کر کے اس نے اپنے ایک بندے کو فون ملایا اور گاڑی واپس سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی۔ وہ بنا دستک کے روم میں دندناتے داخل ہوئی۔ حسن، جو دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا، بنا اجازت کسی انجان لڑکی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے، لیکن وہ اس کی ناگواری کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے اس کے سمجھنے سے پہلے اس کا گریبان پکڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری دوست کو زہر کا انجیکشن لگانے کی؟ حسن اس کی حرکت پر بوکھلاتے اس پاگل لڑکی کو دیکھنے لگا جسے آج سے پہلے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے پاگل لڑکی، تمہارے دماغ خراب ہے؟ ایمان خود سے پرے دھکیلتے غصے سے کہا، پر وہ اور مضبوطی سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ گئی۔ حسن نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر ایک جھٹکے سے موڑ دیے کہ وہ جو اسے قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی درد سے بلبلا اٹھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تکلیف دی؟ جانتے نہیں ہو تم مجھے، ایمان جہانگیر نام ہے میرا، کھڑے کھڑے تمہارا گھوٹالہ بنا سکتی ہوں۔ وہ دانت پیستی غرائی۔ ہاتھ سلامت رہیں گے تو بناؤ گی نا، اگر اب تمہارا ہاتھ میرے گریبان پر آیا تو میں تمہیں معذور کر دوں گا۔ وہ جو اپنے گھر میں سب سے نرم طبیعت کا مالک تھا، اس انجان لڑکی نے لمحے میں اس کو جنگلی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک بار ہاتھ تو چھوڑو، گریبان نہیں گلا پکڑوں گی، میرے دوست کے قاتل، تمہارے ہسپتال اور تمہارا جنازہ نکال دوں گی میں، تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے وہ واپس اس پر جھپٹنے لگی، لیکن اس بار نشانہ حسن کی گردن تھی۔ کون سی دوست؟ کس کو مار دیا میں نے؟ اس کا ہاتھ دوبارہ بمشکل قابو کرتے وہ چلایا۔ اس کے باوجود وہ ایک ہاتھ چھڑواتے حسن کے بال دبوچ گئی۔ اس کے کمرے میں آتی ڈاکٹر احمد اس کو چیختے پا کر فوراً کمرے میں آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہسپتال کے سب سے سمجھدار اور پروقار ڈاکٹر حسن ایک انجان لڑکی کے قریب اس کے ہاتھ دبوچے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بال چھڑوا رہے تھے، اور وہ لڑکی ان کی کوشش کو ناکام کرتی بری طرح ان کے بال کھینچ رہی تھی۔ صرف معمولی سی تکلیف پر اسے زہر کا انجیکشن لگا دیا۔ اس کے باپ کے کسی دشمن سے ملے ہو نا، اس کے گھر والے تمہارا بعد میں کچھ کریں گے، پہلے میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ کچے ڈاکٹر،
उस लड़की की गुफ्तगू पर डॉक्टर अहमद सुन होती डॉक्टर हसन को देखने लगी। कौन सी दोस्त, कौन से जहर का इंजेक्शन? ईमान को पीछे धिक्का देते वो पीछे हुआ। उसके सलीके से जमे बालों में पंप फट चुका था। ईमान नीचे गिरी, कमर से लाती उसे घूरती वापस खड़ी हुई। हसन ने फौरन टेबल पर रखा ग्लास वास उठाया। डॉक्टर हसन! हसन को जहालत पर उतरते देखकर डॉक्टर अहमद ने बेयकीनी से पुकारा, मेरी दोस्त नाइमा रहमानी, जो सीढ़ियों से गिरी थी। आंखों से बहते आंसू पूछते वो वापस खड़ी हुई। इस नाम की कोई मरीजा अस्पताल आई ही नहीं है, बल्कि वो तो एक मासूम बच्चे को लेकर आई थी जिसे चोट लगी थी और पैसे भरकर अपनी दोस्तों के साथ चली गई। बच्चा वार्ड में है, उसके माँ बाप भी आ चुके हैं। वो जो वापस हसन की तरफ बढ़ते कुछ मारने को तलाश कर रही थी, डॉक्टर अहमद के गुस्से से कहने पर रुकी। नाइमा रहमानी यहाँ एडमिट नहीं? सदमे से पूछा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अहमद ने सर्द नजरों से उसे घूरा। उसने थूक निकलते आंखें मेची और पलटकर हसन को देखा, जो हाथ में वास पकड़े खूनख्वार नजरों से उसे घूर रहा था। सर के बाल उसके नोचने के बायस कांटों की तरह खड़े थे और गिरेबान पकड़ने के बायस 2 बटन भी टूट चुके थे। वो अगले लम्हे ही बाहर की जानिब भागी। उसको भागते देखकर हसन होश में आता उसके पीछे भागा और उसके बाहर निकलने से पहले उसे वापस अंदर खींचकर दरवाजा लॉक कर दिया। डॉक्टर हसन! डॉक्टर रहमत ने हैरत से पुकारा। कहाँ भाग रही हो? हिसाब कौन देगा इस बदतमीजी का जो तुमने अभी मेरे साथ की? उसके बाजू से हाथ हटाते उसके दोनों हाथ कलाइयों से थामे उस लड़की का कोई भरोसा नहीं था कि उसके बाल ही उखाड़ दे। मैंने बदतमीजी नहीं की, नजरें चुराते कहा। अच्छा, तो कुछ देर पहले क्या सर्कस दिखा रही थी? चुपते लहजे में पूछा। हाँ, दिखा रही थी, एक बंदर को नचा रही थी। होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर मजीद सुलगाया। वो जिससे मोहब्बत करती थी उसकी इज्जत नहीं करती थी। सैयद जहांगीर तो फिर सामने खड़ा डॉक्टर क्या मायने रखता था? वो अपने भाई को उंगलियों पर नचाकर समझती थी कि पूरी दुनिया उसकी उंगलियों पर नाचेगी। शट अप! हसन चिल्लाया। ईमान ने गुस्से से उसे घूरा। मेरे हाथ छोड़ो, शदीद गुस्से से कहा। पहले माफी मांगो, सर्द लहजे में जवाब दिया। ईमान जहांगीर ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, गरूर से जिताया। तो अब मांगेगी, वो भी तमीज से, वरना यहाँ से नहीं जाएगी। वो इंतहाई संजीदगी से कहते उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत कर गया। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा दोस्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और डॉक्टर ने उसे जहर का इंजेक्शन लगा दिया, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? हाँ, तुम भी यही करोगे ना जो मैंने किया? ईमान ने अब के नरमी से कहा। हसन, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, जानती हूँ, उन मनहूसों ने मेरे साथ प्रैंक किया है। मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है। उसके पापा सियासत में है, दुश्मनियाँ भी तो है ना। तो मैं समझी तुम किसी भाड़े के लोकल रिश्वतखोर डॉक्टर हो। उसकी खराब जुबान पर हसन के साथ डॉक्टर अहमद ने भी गुस्से से घूरा। बाकी तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पास अकल की कमी है। कोई इंतहाई जाहिल लड़की हो अगर ऐसा कुछ यकीन भी किया था तो तमीज के दायरे में आकर पूछती। हसन ने गुस्से से कहा। हो गया? ईमान ने कोफ्त से अबरोच खाई। हसन ने गुस्से से घूरा। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। अब के ईमान ने आगे पीछे होते अपनी पूरी कुव्वत से हाथ छुड़वाने चाहे पर नाकाम रही। ईमान की सांवली रंगत में गुस्से से सुर्खियां खुलने लगी। डॉक्टर हसन, जाने दे, जाहिल से बहस करने वाला उससे बड़ा जाहिल होता है। डॉक्टर अहमद ने मस्तहत से कहा, लेकिन उनकी बात सुनते ईमान के खून में शरारे दौड़ पड़े। हेलो मिस, तमीज से, मैंने आपके साथ कौन सी जहालत दिखाई है जो मुझे बोल रही हैं? गुस्से से पूछा। उस पागल लड़की का रुख अपनी तरफ देखते डॉक्टर अहमद ने नागवारी से रुख फेरा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। अपना हाथ अब तक उस डॉक्टर की गिरफ्त में देखते उसने गहरी सांस खींच के जब्त की। सॉरी कहो, छोड़ दूंगा, पुरसकून अंदाज में कहा। देखो डॉक्टर, मुझे गलत फहमी हुई थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो मेरी दोस्तों के एक्शन का रिएक्शन था। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, इसलिए ये बदतमीजी नहीं हुई। तो जब मैंने बदतमीजी की ही नहीं तो माफी कैसी? वो गुस्से से झुंझलाई। से सॉरी। उसने ईमान की बात नजरअंदाज किए सिर्फ इतना ही कहा। शर्म नहीं आती एक अनजान लड़की का जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़े हो, हरासा कर रहे हो? पुलिस केस करूंगी तुम पर। वो यहाँ खड़ी खड़ी परेशान हो गई थी, उसकी कलाइयाँ भी दुखने लगी थी, लेकिन अना का टूटना या किसी के सामने झुकना उसे गवारा नहीं था। उसकी धमकी पर हसन के होंठों पर मुस्कुराहट आई।
اس کے لیے بھی تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، اسی لیے سوری تو کہنا پڑے گا۔ میرا ہاتھ چھوڑو بدتمیز ڈاکٹر، وہ غصے سے غرائی۔ میں بدتمیز ہوں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ رحمت نے بے ساختہ سر تھاما۔ تم بدتمیز ہو، تمہارا خاندان بدتمیز ہے۔ حسن بھی دو بدو غصے سے بولا۔ تم نے میرے خاندان کو کہا؟ ایمان جہانگیر کے خاندان کو؟ لچے کہیں کے! ہاتھ چھوڑو میرا، میں بتاتی ہوں پھر تمہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ابھی تو صرف سر کے بال کھڑے ہوئے، ایک موقع تو گنجا کر دوں گی تمہیں۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی پھنکاری۔ او نائی کے خاندان سے ہو؟ صحیح۔ وہ تیش میں استہزائیہ ہنسا۔ ڈاکٹر حسن! ڈاکٹر احمد نے سر تھامتے صدمے سے پکارا۔ وہ لڑکی جاہل تھی شاید، پر ڈاکٹر حسن کی تعلیم و تربیت کیا گھاس چرنے گئی تھی جو جاہل کے ساتھ جہالت پر اترے تھے۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری مس ایمان جہانگیر۔ مسکراتے ہوئے حسن نے بے ساختہ ایمان کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ حیرت تو ڈاکٹر رحمت کو ہی پرسکون بھی ہوا، جبکہ ایمان اس کے ہاتھ چھوڑنے پر مشکوک نظروں سے گھورنے لگی۔ ڈاکٹر حسن کی آنکھوں میں اسے چمک سی دکھی۔ وہ ڈاکٹر اتنا سیدھا ہرگز نہیں تھا کہ اسے یوں ہی جانے دیتا، بلکہ معافی مانگ کر جانے کی اجازت دیتا۔ وہ احسان جتانے کے انداز میں سر ہلاتی وہاں سے نکلنے لگی، پر اس کی سوچ کے مطابق اس کا بازو ایک بار پھر ڈاکٹر حسن کی گرفت میں تھا۔ پلیز ڈاکٹر حسن! ڈاکٹر احمد نے پریشان ہوتے التجا کی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں ڈاکٹر رحمت، اس نے کہتے ساتھ مسکراتے ہوئے ایمان کا ہاتھ چھوڑا۔ ایمان نے ایک اچٹتی نگاہ دونوں پر ڈالی۔ میں نے سوری کہا، آپ کا ہاتھ چھوڑا، بس ایک بات کہنی تھی۔ ڈاکٹر حسن نے نرمی سے ایمان کو مخاطب کیا۔ پہلے تو وہ انکار کرنے کا سوچنے لگی، پھر اس کے نرم لہجے اور معافی پر احساناً اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں سے زیادہ دور نہیں، بس 10 منٹ کی دوری پر ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، وہاں جا کر اپنا علاج کروا لینا، ورنہ کل کوئی گھسیٹ کر پاگل خانے چھوڑ کر آئے گا جاہل لڑکی۔ آخر میں غصے سے کہتے اس نے دروازہ کھول دیا۔ ایمان سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ اپنی مٹھیاں بھیجتے ایک نظر ڈاکٹر احمد پر ڈالتے اس نے ڈاکٹر حسن کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈھیلی سی ٹی شرٹ میں آدھے کھلے اور آدھے جوڑے کی شکل میں الجھے بالوں میں وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ تم نے مجھے پاگل کہا؟ انگلی دکھاتے غصے سے پوچھا۔ بحری بھی ہو شاید؟ ہاں کہا، اور سچ کہا۔ جا کر علاج کرواؤ اور اپنا دماغ درست کرو، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے حقارت سے کہا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس کی حالت غصے کی شدت سے رونے جیسی ہو چکی تھی کہ اگر اب ڈاکٹر حسن کچھ بولتا تو وہ رو پڑتی۔ اپنا کیا وہ بالکل بھول چکی تھی۔ پاگل! پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے سکون سے کہا۔ ایمان کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ زید جہانگیر کی بہن ہوں میں، ایمان جہانگیر، تمہارے ٹکڑے کر دوں گی، سنا تم نے؟ وہ غصے سے چلائی۔ زید نے اسے قطعیت سے کہا تھا کہ وہ اس کا حوالہ کبھی نہیں دے گی، نہ اس کا نام کسی کے سامنے ایسے کہے گی۔ وجہ ایمان کی حفاظت تھی۔ بہت کم اور مختصر لوگ ایمان جہانگیر کی شکل سے واقف تھے، ورنہ سب صرف یہی جانتے تھے کہ زید جہانگیر کی ایک بہن ہے۔ ایمان خود بھی کبھی اس کا حوالہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ اب تک ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ خود سب پر بھاری پڑتی تھی۔ کون زید جہانگیر؟ میں پاگل لوگوں کو نہیں جانتا، اب جاؤ یہاں سے، غصے سے کہا۔ میں بتاؤں گی تمہیں کون ایمان جہانگیر اور کون زید جہانگیر۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈاکٹر، تم خود اپنے قدموں پر چل کر پاگل خانے نہ گئے تو میرا نام بھی ایمان جہانگیر نہیں۔ غصے سے دھمکی دیتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ باہر نکل کر اس کی آنکھوں میں نمی اترتی گالوں پر پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اس کی دوستیں اب اس سے نہیں بچنے والی تھی، یہ طے تھا، لیکن یہ ڈاکٹر بھی اب اپنے کیے پر پچھتانے والا تھا۔ ایمان کے جاتے ڈاکٹر احمد بھی کمرے سے نکل گئی۔ حسن نے گہری سانس لی۔ اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کس زید جہانگیر کے بابت دھمکی دے کر گئی ہے۔ رات نہ جانے کس پہر بے سکونی سے کروٹ بدلتے اس کی آنکھ لگی۔ کھڑکی سے پردہ سرکا ہوا تھا۔ سفید کانچ سے گزر کر آتی آفتاب کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی تپش پیدا کر رہی تھیں۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود اس کے چہرے پر پسینے کی نمی پھیل رہی تھی۔ اس کے باوجود اس کی نیند میں خلل نہیں آیا تھا، لیکن اچانک سے روم کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور واپس اس سے زیادہ تیز آواز سے بند ہوا۔ زید کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ آنکھوں میں نیند کے خمار سے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند کر کے واپس کھولیں۔
وہ جانتا تھا کتنی بھی ایمرجنسی ہو سوائے ایمان کے اتنے استحقاق سے کوئی نہیں آ سکتا، وہ بھی بنا دستک دیے۔ یہ عادت تو اسے نور ایمان کی بھی نہیں پسند تھی۔ وہ کئی دفعہ سختی سے ٹوک چکا تھا پر اس کی جانب سے جواب ایک ہی آتا تھا، شادی کر لیں پھر نہیں آؤں گی بنا دستک دیے۔ زید نے نظر اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ ڈھیلا ٹی شرٹ، ڈھیلا ٹراؤزر، آدھے بال جوڑے میں اور آدھے آگے پیچھے بکھرے، سانولی رنگت بالکل سرخ ہو رہی تھی، پاؤں میں پھالوں والی بالوں سے بھری سلیپر، لیکن اس کی نظر ایمان کی آنکھوں پر ٹکی تھی جو بالکل سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ روتے ہوئے آئی تھی۔ ایمان، تم اس طرح اس حلیے میں یہاں اتنی صبح اور رو کیوں رہی ہو؟ ایمان کو روتے دیکھ کر اس کے حواس بیدار ہوئے۔ وہ فوراً اس کے مقابل آیا۔ صبح صبح بنا بتائے اس کی یہاں موجودگی پریشانی کا باعث تھی۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایمان اس کے سینے سے آ لگی۔ ہوا کیا ایمان، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور مجھے فون کرتی یہاں کیوں آئی؟ میں نے کتنی بار منع کیا یہاں مت آیا کرو، تمہارا یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس کی پیٹھ تھپکتے نرمی سے پوچھنے لگا، لیکن وہ اس کے سینے پر گرم سیال بہاتی ایسے رو رہی تھی جیسے پورا سمندر اس کی آنکھوں میں آ سمایا ہو۔ ایمان، ہوا کیا ہے؟ تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ اب کے تھوڑا سختی سے کہا، سب آپ کی وجہ سے ہوئے، آپ کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ وہ زید سے دور ہوتی غصے سے بولی، ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ میری وجہ سے کیوں؟ ٹیسٹ کی تیاری نہیں ہو رہی؟ زید نے سرد سانس کھینچتے پوچھا، اور بھلا کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا تھا ایمان جہانگیر کو؟ نہیں، غصے سے کہا۔ پھر تمہاری کسی دوست کی شادی ہو رہی ہے اور تمہاری نہیں، یہ مسئلہ ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا، پر ایمان کو اس کی باتیں غیر سنجیدہ لگی۔ نہیں، وہ غصے سے کہتی رو پڑی۔ اچھا رونا بند کرو، ادھر آؤ۔ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا، ساتھ ہی بیڈ پر پڑی اپنی بنیان پہنی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ یہ بن موسم کی بارش برسا رہی ہو؟ کیا فائدہ ہے آپ کے ڈان ہونے کا یا پھر میرا بھائی ہونے کا جب مجھے تحفظ ہی نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اب کے زید کا لہجہ سر تھا۔ جواباً ایمان اسے ساری بات بتا دی گی، درمیان سے اپنی کچھ حرکتیں جان بوجھ کر بھلا دیں اور کچھ باتیں اپنی طرف سے اضافی کر دیں۔ زید اس کی باتیں سنتا غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ اٹھو گھر جاؤ، غصے سے کہا۔ جی؟ وہ صدمے سے زید کو دیکھنے لگی۔ گھر جاؤ، سب سے پہلے میں تمہاری دوستوں کا دماغ درست کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف مذاق کیا تھا، انہیں کیا پتا تھا وہ ڈاکٹر اتنا بدتمیز ہے؟ زید کے غصے کا رخ دوسری طرف مڑتے دیکھ کر وہ بوکھلائی، یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے، آئندہ تم مجھے ان کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ انگلی دکھاتے وارن کیا۔ مجھے پتا تھا آپ ایسے ہی کریں گے، ظاہر ہے ماں باپ کے جانے کے بعد بھائی بدل جاتے ہیں۔ یہاں آپ اس بات کو چھوڑ کر کہ اس نے میری اتنی بے عزتی کی، صرف ہاتھ اٹھانا باقی رکھا، آپ میری دوستوں کو سبق سکھائیں گے؟ روتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ اس ڈاکٹر کے ساتھ بھی مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا، اس کی ٹانگیں اور ہاتھ توڑوا کر چوراہے پر بٹھا دوں گا۔ وہ جتنی سختی سے بولا، ایمان سٹپٹا گئی۔ یہ سب مت کریں، صرف میرے ساتھ چلیں تاکہ اسے پتا چلے ایمان جہانگیر کون ہے اور کس کی بہن ہے، وہ مجھ سے اپنے رویے کی سوری کرے بس۔ زید نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں، میں اپنے بہت سارے معاملات خود حل کرتی ہوں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا کی سب بہنیں اپنے بھائیوں کی ہی شکایت کرتی ہیں۔ اب آپ ڈان ہیں، آپ کی داڑھی میں تنکا ہے تو میرا کیا قصور؟ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو ایمان۔ ایمان کے طنز پر وہ جتاتے واش روم میں داخل ہو گیا۔ پیچھے ایمان کو اپنے جملے پر افسوس ہوا، پر اس کی زبان پر اس کا کنٹرول ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم بھی نہیں پڑتا تھا کہ وہ کس کو کیا اور کتنا تلخ بول رہی ہے۔ وہ ہسپتال کا دورہ لگا کر اپنے آفس میں آیا۔ ابھی لنچ بھی کرنا تھا، تھکن سے کرسی پر بیٹھتے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ آج دن کا آغاز ہی برا ہوا تھا۔ پہلے امی ناراض تھی، نہ بات کی نہ اس کی باتوں کا جواب دیا، پھر اس کے بعد وہ پاگل لڑکی سے سامنا، پھر اس کے بعد وہ ایکسیڈنٹ کیس۔ ڈاکٹر احمد سے نظریں ملانے میں بھی اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ غصے میں وہ جاہلوں پر جیسا برتاؤ کر گیا، پر اس کے لیے اس لڑکی نے اسے مجبور کیا تھا۔ لنچ کھول کر اس نے ٹیبل پر رکھا، لیکن اندر پالک روٹی دے کر منہ بنا۔ اس نے ماں کو فون کرنے کے لیے فون نکالا ہی تھا کہ فون خود بج اٹھا۔ السلام علیکم امی، یہ سب کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں میں پالک نہیں کھاتا، پھر بھی لنچ میں پالک دی ہے۔ سلام کا جواب سنے بغیر وہ خفگی سے بولا، او میاں، اپنے یہ نخرے اب مجھے مت دکھانا، گھر میں جو بنے گا وہ کھانا پڑے گا، باقی اگر کچھ کھانے کا دل چاہے تو ہوٹل سے منگا کر کھایا کرو۔
یا لے آؤ اپنے لیے ساولی ساوری تاکہ پکا پکا کر کھلائے تمہیں، تم اس کے نخرے پورے کرنا وہ تمہارے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ حسن نے آنکھیں میچی، کہاں کا غصہ کہاں نکل رہا تھا، بھلا کھانا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ امی، کیا وہ لڑکی آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ میں نے انکار کیا تو آپ اس کی محبت میں مجھے دھتکار رہی ہیں؟ ایموشنل کیا۔ مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو حسن، ماں ہوں تمہاری۔ غلطی سے، آخر میں جان بوجھ کر ٹکڑا لگایا۔ امی، افسوس سے پکارا۔ اچھا، بس یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ منع کر دیا میں نے رشتے سے؟ ان کی بات سنتے حسن خوشی سے سیدھا ہوا، سر پر لٹکتی تلوار ہٹی تھی۔ میری پیاری اماں جان آئی۔ میں نے اپنی عزت رکھ لی، ان کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بیٹے کی نظر میں میری پسند اہمیت نہیں رکھتی، وہ بہت پڑھا لکھا ڈاکٹر بن چکا ہے، ماں تو ان پڑھ ہے، اس لیے خود لڑکی ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ سنجیدگی سے گہرے طنز کرتے انہوں نے فون کاٹ دیا۔ حسن نے نفی میں سر ہلاتے فون کاٹ دیا۔ پتہ نہیں اب ان کو منانے کے لیے کون سا طریقہ اپنانا پڑتا۔ بھوک بھی مر چکی تھی، پر کھانا صحت کے لیے ضروری تھا، لیکن پالک تو وہ بالکل نہیں کھانے والا تھا، اس لیے ڈبہ بند کیا اور آفس سے باہر نکلا۔ اب وہی کینٹین سے سینڈوچ لے کر کھانا تھا۔ زید کے کہنے پر وہ فریش ہوئی اور زید کے ساتھ ہی ناشتہ کیا، پھر زید کے ساتھ اس ڈاکٹر کی عقل ٹھکانے لگانے ہسپتال جانے کے لیے نکلی۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ، اس کا زیادہ تر لباس یہی ہوتا تھا۔ اکثر تو لوگ اسے اس کا یونیفارم سمجھتے تھے۔ لمبے بالوں کا بن بنائے، گرے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ گاڑی کی چابی پکڑے باہر آیا، اس کے ساتھ ہی ایمان چل رہی تھی۔ باہر نکل کر اس کی نظر مبین پر پڑی جو اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا تھا، پر ایمان کو دیکھتے رک گیا۔ یہ پکڑو۔ زید نے گاڑی کی چابی ایمان کو تھمائی۔ گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلاتے اس سے چابیاں تھامی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی، اور زید نے اپنے قدم مبین کی جانب بڑھائے۔ السلام علیکم سر۔ مبین نے اسے قریب دیکھ کر سلام کیا، باقی فاصلہ خود ختم کیا۔ وعلیکم السلام، کام ہو گیا؟ آنکھوں سے گلاسز اتارتے پوچھا، انداز ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جی سر، ہو گیا۔ زید نے جتنا پوچھا تھا اس نے اتنا ہی جواب دیا۔ ٹھیک، واپس آ کر بات کرتے ہیں۔ گلاسز واپس لگاتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر پہلے اس نے ڈیش بورڈ سے اپنی گن اٹھا کر لوڈ کی۔ ایمان کو سکتا لگا، ان سب میں گن کی کیا ضرورت تھی؟ معافی تلافی کافی تھی، اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی کہ قتل ہی کر دیا جائے۔ اسے اچانک افسوس ہونے لگا کہ وہ جذباتی ہو کر زید کے پاس کیوں آئی۔ دل کیا سوال کرے، پر زید کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ سارا سفر خاموشی سے گزرنے لگا، لیکن جیسے جیسے اسپتال قریب آ رہا تھا ایمان کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ بالآخر اس نے بول ہی دیا، بھائی، معافی تلافی کافی ہے، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رخ زید کی طرف کرتے پریشانی سے پوچھا۔ زید چونکا، پھر ایمان کے چہرے پر چھائی پریشانی اور خوف دیکھ کر اس کے ذہن میں چلتی بات پڑھتے بے ساختہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ایمان کو تھوڑا اطمینان ہوا، پر وہ پھر بھی اسے منتظر نظروں سے دیکھنے لگی۔ حفاظت کے لیے گن رکھی ہے ایمان، یہ گاڑی کوئی نہیں پہچانتا، پر مجھے دیکھ لیا تو میرے ساتھ تمہارے لیے بھی خطرہ ہے۔ موڑ کاٹتے سنجیدگی سے کہا۔ ایمان نے گہری سانس لی۔ تو آپ ساتھ گارڈ کیوں نہیں لائے؟ حفاظت کی حفاظت ہوتی اور بھرم بھی بڑھ جاتے۔ واپس سیدھے ہوتے زید کی عقل پر ماتم کرتے کہا، میں اکیلا کافی نہیں تمہارا بھرم قائم کرنے کے لیے؟ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، بالکل کافی ہے، میں تو آپ کے بھرم کی بات کر رہی تھی کہ آپ کا بھرم بڑھ جاتا۔ زید نے اس کی احمقانہ باتوں پر نفی میں سر ہلایا۔ وہ پاگل یہ سمجھتی تھی کہ اس کا اتنا بھرم اس کے گارڈز کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کو ساتھ لاتا تو حفاظت کے ساتھ خطرہ بھی بڑھ جاتا، سب کو پتہ چل جاتا گاڑی میں زید جہانگیر ہے۔ ایمان کی موجودگی میں وہ اپنی پہچان چھپا لیتا تھا، وجہ ایمان کی اصل پہچان چھپانا تھی کہ وہ زید جہانگیر کی بہن ہے، اور یہ بات ایمان کو بہت چبھتی تھی۔ اس کے لیے تو گویا یہ فخر کی بات تھی کہ اس کے بھائی کا خوف تھا۔ ہسپتال کے گراؤنڈ میں گاڑی رکی تو ایمان کے ہونٹ مسکرائے۔ اب پتہ چلتا اس ڈاکٹر کو کہ ایمان جہانگیر کیا چیز ہے۔ گن ہولڈر میں رکھتے وہ ہسپتال میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ہی ایمان بھی بڑی شان سے داخل ہوئی۔ کئی نظریں زید جہانگیر پر اٹھی تھیں، کچھ اس کو پہچانتے خوف سے تو کچھ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر۔ ابھی کان جیسی سرمئی آنکھوں پر اس وقت چشمہ سیاہ پردے کا کام کر رہا تھا، ورنہ نہ جانے کتنے دلوں میں تباہی مچتی۔
چند لڑکیوں کی نظر زید جہانگیر پر دیکھتے اس نے فوراً زید کے بازو تھامے، یہ اشارہ تھا ان کی طرف کہ دیکھنا منع ہے۔ بھائی کسی نے روکا کیوں نہیں آپ کو گن ساتھ لاتے دیکھ کر؟ لفٹ میں چڑھتے ہی اس نے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ میری گن کا لائسنس ہے ایمان، یہ میری حفاظت کے لیے، میں اسے کہیں بھی لے جا سکتا ہوں، کورٹ سے پرمیشن ہے۔ ایمان کے بے وقوفانہ سوال پر اس نے گہری سانس لی۔ کورٹ اس کی پرمیشن بھی دیتی ہے؟ ایسے کیسے؟ حیرت سے پوچھا۔ پھر کبھی بتاؤں گا ایمان، اور اگر لائسنس نہیں ہوتا تب بھی مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ خاصا جتا کر کہا، اتنے میں لفٹ رکی۔ ڈاکٹر آپ کے آفس روم میں کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، نرس نے ڈاکٹر حسن کو مخاطب کیا جو کوئی میڈیکل رپورٹ پر ڈاکٹر احمد سے ڈسکس کر رہے تھے۔ میرے آفس میں؟ کون آیا ہے؟ اسے حیرت ہوئی، اگر کوئی اس کا اپنا یا دوست احباب ملنے آتے تو اسے بتا کر آتے۔ جی انہوں نے مجھ سے صرف آپ کو بلانے کے کہا تھا، ایک لڑکی بھی ہے۔ نرس کی بات سن کر وہ ڈاکٹر احمد سے مخاطب ہوا۔ شاید کوئی مریض کے گھر والے ہوں، میں یہ فارغ ہو کر ڈسکس کروں گا۔ اوکے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر احمد فائل اٹھاتی اندر وارڈ میں چلی گئی اور ڈاکٹر حسن سیکنڈ فلور پر اپنے روم کی طرف۔ روم میں داخل ہوتے اس نے سلام کیا اور ٹیبل کراس کر کے اپنی کرسی پر بیٹھا۔ اپنے سامنے بیٹھے نفوس پر اب تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ جی فرمائیں۔ نظر اٹھی اور ٹھہر گئی، الفاظ ساکت ہو گئے۔ اس کے بالکل مقابل زید جہانگیر بیٹھا تھا، بدنام زمانہ غنڈہ، ڈرگ سمگلر، یا سادے الفاظ میں ڈان، جسے وہ آج تک ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے آیا تھا۔ پر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ فوراً سیٹ سے کھڑا ہوا۔ سر آپ؟ اس کے اس طرح اٹھنے پر ایمان فاتحانہ مسکرائی۔ عزت یا ڈر جیسے بھی اٹھا تھا، پر زید جہانگیر کو دیکھ کر اس کے تاثرات سے علم ہو گیا تھا کہ وہ بہت اچھے سے زید کو جانتا ہے۔ ہاں کچھ پوچھنا تھا اس لیے آیا تھا، امید کرتا ہوں آپ مدد کریں گے، ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ حسن کو کچھ غیر معمولی لگا۔ اس کی نظر زید کے برابر بیٹھی شلوار قمیض پہنی لڑکی پر پڑی جس نے دوپٹہ آگے کیے منہ پر نقاب کر رکھا تھا۔ جی ضرور سر۔ پہلے بیٹھ تو جائیے ڈاکٹر، بات ذرا تفصیلی ہے۔ اب تو حسن کو یقین ہو چکا تھا کچھ غلط ہو رہا ہے، مقابل کا لہجہ غیر ضروری سنجیدہ تھا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ زید نے گن اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ حسن کی حرکات ساکت ہوئی، وہ ٹیبل پر رکھی گن دیکھنے لگا۔ میں نے سنا ہے یہاں سے زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ کی دوری پر پاگلوں کا ہسپتال ہے؟ اس کے پوچھنے پر حسن نے فوراً سر ہلایا۔ جی سر، کیوں؟ پوچھ بیٹھا۔ اس کا علاج کروانا ہے، اس نے کہتے ہوئے ایمان کی طرف اشارہ کیا۔ حسن نے ایمان کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے ایمان نے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ حسن کو شدید جھٹکا لگا، وہ حیرت کا مجسمہ بنا ایمان کو دیکھنے لگا، وہیں دوسری طرف ایمان مسکراتی نظروں سے اس کی پتلی ہوتی حالت دیکھ کر محظوظ ہونے لگی۔ ایمان کا چہرہ دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے جنہیں وہ بمشکل چھپا پایا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ایمان جہانگیر ہوں، زید جہانگیر کی بہن۔ اس کو ایمان کی کہی بات یاد آئی، تو یہ تھا وہ زید جہانگیر جس کی وہ بہن تھی۔ ڈاکٹر کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ زید نے اسے ایمان کو دیکھتے پا کر دوبارہ مخاطب کیا۔ زید کے سوال پر حسن لب پیوست کیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ایسے لوگوں سے الجھنے میں اپنا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اپنے سے کم طاقتور اور کم حیثیت لوگوں کو یہ لوگ چونٹی کی طرح مسل دیتے ہیں۔ ان کے ضمیر بھی مردہ ہوتے ہیں، کسی کی جان یا عزت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر اسے علم ہوتا ایمان جہانگیر اور زید جہانگیر کی بہن ہے تو وہ کبھی نہیں الجھتا۔ وہ ٹھہرا ایک شریف انسان، نفس انسان، جس کی تربیت میں کسی سے برا بولنا تک نہیں تھا، گویا اس کا مقابلہ ایک بدماش سے جس کے چرچے اکثر سننے میں آتے تھے۔ سب کے جاننے کے باوجود کہ وہ ڈرگ مافیا ہے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکا، بلکہ روک بھی نہ سکا، تو وہ ایک پڑھا لکھا معمولی ڈاکٹر اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ البتہ زید جہانگیر اس کی اور اس کی فیملی کی دنیا ضرور برباد کر سکتا تھا، اور اسے یقین تھا کوئی اس کی مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ نہ جانے کیوں ایسے لوگوں کے خلاف ثبوت خود بخود غائب ہو جاتے تھے، یا ثبوت ڈھونڈنے والے ہی مٹا دیے دیتے۔ خاموش کیوں ہو ڈاکٹر صاحب؟ زید اس کے بھینچے لب بغور دیکھتے پوچھنے لگا۔ گرے شرٹ اور ڈارک گرے پینٹ پر سفید کوٹ پہنے، بالوں کو خوبصورتی سے جمائے شفاف رنگ پر اتری ہلکی سرخی ناگواری اور پسینے کی بوندیں، براؤن آنکھیں بھی خاموش تھیں۔ زید کو بذات خود چوڑے شانوں والا ڈاکٹر حسن بہت خوبرو مرد لگا۔ وہ اتنی دیر میں اس کا مکمل جائزہ لے چکا تھا۔
وہ اب اتنا تجربہ رکھنے لگا تھا کہ حسن کے چہرے پر لکھی شرافت کی رقم تحریر پڑھ سکے۔ اس نے گردن گھما کر ایمان کو دیکھا۔ صاف سامنی رنگت میں ہلکی ہلکی سرخی تھی، بڑی بڑی سی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بالوں کو ایک طرف ڈالے وہ نظریں ڈاکٹر حسن پر ٹکائے مسکرا رہی تھی۔ زید نے اس پر سے نظر ہٹا کر واپس حسن کو دیکھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اسے جانتے ہو؟ وہ واپس حسن سے مخاطب ہوا۔ جی، ایمان جہانگیر، حسن نے ضبط کرتے کہا۔ ارے واہ، تم تو مجھے جان گئے۔ پہلے جب میں نے پوچھا تھا تو کہا پاگل ہو۔ ایمان نے آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے کہا۔ حسن کو وہ انا پرست بدتمیز لڑکی کا بولنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ ایمان کو نظر انداز کیے زید کو دیکھنے لگا۔ مجھے جانتے ہو؟ پھر پوچھا۔ جی، زید جہانگیر، اس نے مختصر جواب دیا۔ زید نے محسوس کیا وہ الفاظ تول کر بول رہا ہے، یعنی سامنے بیٹھا لڑکا شریف اور خوبرو کے ساتھ سمجھدار بھی تھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا تم کسی پاگل کو نہیں جانتے، ایمان نے پھر بیچ میں کہا۔ حسن کا بس نہ چلا کہ اٹھ کر اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ دے مارے اور کہے، ہاں تم ہو پاگل، تمہارا بھائی پاگل اور تمہارا پورا خاندان بھی پاگل۔ پر نہ کہہ سکا، وہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ فسادی تھی۔ ہاں ایسا کہا تھا؟ زید نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، پر اب وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ مجھے معلوم نہیں تھا وہ زید جہانگیر آپ ہیں، صفائی پیش کی۔ اگر معلوم ہوتا تو اس سے بدتمیزی نہیں کرتے؟ اگلا سوال ایمان کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلایا۔ یعنی میرا ڈر ہے اس لیے نہیں کرتے، اگر اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو کرتے؟ زید نے الفاظ میں الجھایا۔ اگر آپ کی بہن کے علاوہ کوئی دوسری ہوتی تو وہ اتنی بدتمیز نہ ہوتی، وہ نرمی سے کہہ گیا، پر ایک ہی جملہ بہت کچھ جتا گیا۔ زید اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ اتنا اندازہ تو اسے بھی تھا کہ اس کی بہن اتنی معصوم نہیں کہ بنا کچھ کیے سیدھا زید سے شکایت کرے، جبکہ اس کے جواب پر ایمان کے ماتھے پر بل پڑا۔ تم نے کہا میرا پورا خاندان پاگل ہے۔ زید نے جیب سے سگریٹ نکالنے لگا، پھر رک گیا۔ کمرے کی دیوار پر اسموکنگ کلز کا بورڈ لگا تھا۔ وہ کچھ سوچتے خالی ہاتھ واپس جیب سے نکال گیا۔ اپنے اس جملے پر میں معذرت چاہتا ہوں غصے میں نکل گیا، اس نے جتا کر صرف اسی جملے پر معذرت کی۔ زید نے اس کی ہوشیاری پر گردن ہلائی۔ چائے کافی کچھ؟ ایک بار پھر خاموش ہوتے دیکھ کر اب کے حسن نے پوچھا۔ کافی، زید نے لب کشائی کی۔ حسن نے انٹرکام پر 2 کافی بول دی، البتہ ایمان نے پوچھا بھی نہیں، جو زید اور ابراہیم دونوں نے محسوس کیا۔ ہسپتال میں بھی ایسا سسٹم ہوتا ہے؟ زید نے انٹرکام کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ جواباً حسن نے صرف گردن ہلا کے جواب دیا۔ اسے زید کی موجودگی سے وحشت ہو رہی تھی۔ سامنے والے کی شخصیت بنا بندوق کے زور کے بھی بہتر رعبدار تھی۔ آستین کے کپ کونیوں سے اوپر چڑھے تھے، ہاتھ سے موٹی رگیں ابھر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد پیون 2 کپ کافی لے کر آیا، ایک زید کے سامنے رکھی اور دوسری ایمان کے سامنے رکھنے لگا کہ حسن نے ٹوک دیا، وہ میرے لیے ہے۔ اس کے کہنے پر پیون نے کافی کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ زید کی موجودگی میں اس قدر ذلت پر ایمان کا رنگ سرخ پڑنے لگا، ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں میں آئی چمک جیسے حسن نے نوچ لی تھی۔ حسن کی حرکت زید نے بھی ملاحظہ کی، پر خاموش رہا۔ اس کا معیار ایسا نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی چیزوں پر بحث کریں، ان سب کے حل تو لمحوں میں بنا کسی زور آوری کے نکل سکتے تھے۔ یہی کافی پیتی ہو نا تم؟ زید نے کافی کا کپ ایمان کے سامنے کرتے پوچھا۔ ایمان نے اسبات میں سر ہلاتے کافی لینے سے انکار کیا۔ آپ پی لیں، مجھے نہیں پینی، ضبط سے نظریں جھکاتے کہا۔ تمہیں معلوم ہے میں کافی نہیں پیتا، تمہارے لیے ہی منگوائی تھی، اگر نہیں پیو گی تو ضائع ہو جائے گی۔ زید کے سنجیدہ سے کہنے پر ایمان اسے دیکھتی مسکرائی۔ وہ تو کافی بہت کم پیتی تھی، یہ تو زید کا دوسرا نشہ تھی، لیکن وہ کتنے نامحسوس طریقے سے اس کی ذلت کا اثر زائل کر گیا تھا اور حسن پر ایمان کی اہمیت بھی جتا گیا تھا۔ ایمان نے مسکراتے کپ تھام لیا، جواباً زید بھی مسکرایا۔ بھلا کیسے ممکن تھا کہ ایمان جہانگیر کو جو چیز نہ ملتی اسے زید ہاتھ بھی لگاتا؟ جبکہ حسن کو اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ہی پاگل ہیں۔ ان کا بھائی بہن کی محبت کا ڈرامہ نظر انداز کیے وہ کافی کا کپ منہ سے لگائے دعا کرنے لگا کہ جلدی سے دونوں یہاں سے نکلیں اور وہ سکون کا سانس لے۔ کیا کرتے ہو ڈاکٹر حسن؟ منہ پر انگلی رکھتے زید واپس سوال کرتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا سوال حسن کو سمجھ نہیں آیا۔
डॉक्टरी। हसन के जवाब पर ईमान की हंसी छूटी। जैद ने संजीदगी से उसे घूरा। सॉरी, मैं आती हूँ। अपनी हंसी रोकते उसने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और कपड़ों पर हल्की सी गिरी कॉफ़ी टिश्यू से साफ करती बाहर निकली। यह इतनी कड़वी कॉफ़ी, थोड़ा दूध और चीनी डाल देते तो क्या होता। बाहर आकर पानी पीते उसने मुंह का जायका दुरुस्त किया और नर्स से वॉशरूम का पूछती उस जानिब बढ़ गई। ईमान के कमरे से निकलने के बाद जैद ने उसका रखा कॉफ़ी का कप उठाकर मुंह से लगाया। हसन को हैरत हुई। अभी तो उसने कहा था वो कॉफ़ी नहीं पीता, लेकिन फिर जल्दी मामला समझ गया। मेरे कहने का मतलब था, और डॉक्टरी के अलावा और क्या करते हो फारिग वक्त में? वो उसके सामने बैठे दोस्ताना अंदाज में सवाल कर रहा था और हसन बामुश्किल अपनी हैरत छुपा रहा था। फारिग वक्त बहुत कम मिलता है, हॉस्पिटल में ही वक्त लग जाता है। आगे कुछ और करने का इरादा या फिर यहीं सर्व करोगे? कॉफ़ी का सिप लेते दूसरा सवाल किया। अब हसन भी कुछ नॉर्मल हुआ था। अभी कुछ माह बाद स्पेशलाइजेशन करने का इरादा है, लेकिन सर्व इंशाल्लाह पाक में ही करूँगा, लेकिन अस्पताल बदल सकता है। जैद के पहले सवाल का जवाब उसने तफसीली दिया था। जैद, स्पेशलाइजेशन कहाँ से करने का इरादा है? हसन, लंदन। जैद ने कॉफ़ी का कप खाली करके फ्रिज पे रखा। घर में कौन कौन है? अगला सवाल। सिर्फ अम्मी हैं, बहन भाई कोई है नहीं, और पापा की पहले ही डेथ हो चुकी है। हसन को अब उसके इंटरव्यू लेने से वापस कोफ्त हो रही थी, जो वो जाहिर नहीं कर सका। अम्मी क्या करती हैं? किसी सोशल एक्टिविटी में है या घर में रहती हैं? घर में रहती हैं। हसन का जवाब मुकम्मल हुआ और ईमान वापस कमरे में दाखिल हुई। उसे यकीन था अब तक कॉफ़ी ख़त्म हो गई होगी। बहुत अच्छी बात है। शादी कब कर रहे हो? मतलब मंगनी मंगनी तो हो गई होगी, सरसरी सा पूछा। ईमान हैरत से जैद को देखने लगी। वो उसे सबक सिखाने आया था या उससे रिश्ता जोड़ने? ईमान के दिल में सवाल उठा जिस पर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। नहीं, अभी रिश्ते की तलाश जारी है, जैसे ही अम्मी को कोई मुनासिब लगी वैसे ही हो जाएगी, मुस्कुराकर कहा। सही। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? यानी आजकल तो आम बात है। मुस्कुराते हुए जैद ने मजाकन पूछा। नहीं, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। फ़ख्र से अपनी तारीफ की। भाई, ईमान ने गुस्से से टोका। वो यहाँ गप्पे मारने तो नहीं आया था। ईमान की गुस्से से दबी दबी पुकार हसन ने भी सुनी। होंठों पर मुस्कान आने को मचल गई, लेकिन वो खुद पर काबू कर गया। वो यहाँ अपने भाई को उसे डराने और भरम कराने लाई थी, जैसे 2 क्लास का बच्चा अपने क्लासमेट से लड़ाई हो जाने पर अपनी 5वीं जमात में पढ़ते भाई को लाता है। पर जैद जहांगीर हसन को पागल नहीं लगा। यकीनन वो अपनी बहन से वाकिफ था। आपसे मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर हसन, दोबारा जल्द मुलाकात होगी। जैद ने खड़े होते उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे डॉक्टर हसन ने आने वाली कल से अनजान थाम लिया। जैद की नज़र ईमान पर गई तो वो खूनख्वार नज़रों से जैद को ही घूर रही थी। एक और बात थी डॉक्टर साहब, आपका साबका रवैया मेरी छोटी सी गुड़िया को बहुत हर्ट कर गया है, तो आप सॉरी कर दें। उसने मुस्कुराकर मजाक का रंग देते कहा। हसन खुलकर मुस्कुराया और एक नज़र ईमान पर डाली, जो जैद को गुस्से की शिद्दत से नम नज़रों से घूर रही थी। सॉरी मिस ईमान जहांगीर, मैं माँ। शट अप। हसन पर चिल्लाती वो दरवाज़ा झटके से खोलकर बाहर निकल गई। हसन ने मुंह नीचे झुकाए मुस्कुराहट दबाई। सॉरी डॉक्टर, बच्ची है अभी। बिना कोई यार महसूस किए जैद ने उसका कंधा थपक कर कहा और गन होल्डर में रखते खुद भी बाहर निकल गया। इतना बुरा भी नहीं है ये। हसन मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पर बैठा और ईमान जहांगीर का चेहरा तस्वुर करते कहका लगाकर हंसा। क्या हुआ मुबीन, क्या मालूमात मिली? एमन ऊपर आई तो मुबीन को दरवाजे के करीब टहलते देखकर उसके पास आई। हकीकत जानने के लिए वो भी इज़्तिराब का शिकार थी। इस लड़की को मारना पड़ेगा, सर्द लहजे में कहा। क्यों? एमन की आंखें हैरत से फटी। कुछ महीने पहले ये लड़की एक हॉस्टल में एक औरत के साथ रहती थी, फिर वहां से उस औरत ने इसे चंद दिन पहले यहाँ लाकर एक तवाइफ को बेचा, और उस तवाइफ ने फ़हीम बलोच को। फ़हीम बलोच, वो जिसका कल मर्डर हुआ है? एमन ने हैरत से पूछा। हाँ वही, और कल ही अचानक से फरार हुई है ये वहाँ से, और वहाँ से भागते गाड़ी की डिग्गी तक पहुँची है। मुबीन ने तफसील बताई। तो फिर इसमें इसका क्या कसूर मुबीन, इसको क्यों मारना है? एमन ने गुस्से से पूछा। वो औरत थी, मर्दों के मुकाबले दिल नरम था, और उस मासूम लड़की को देखते तो न जाने क्यों दिल उसके सच्चे होने की गवाही दे रहा था।
اپنی تھوڑی عقل استعمال کرو ایمن، یہ لڑکی پہلے کراچی لائی گئی پھر فہیم بلوچ کے پاس ہی کیوں زبردستی بیچی گئی، جبکہ لڑکیاں خود اس تک پہنچتی تھی، پھر وہاں سے اس کا اچانک قتل ہونا، پھر اس کا سر تک پہنچنا، یہ سب تمہیں کوئی سازش نہیں لگتی؟ تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ایمن کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ پہلا ٹارگٹ ان کا فہیم بلوچ تھا اور اب دوسرا زید جہانگیر ہے۔ ان کے خلاف ثبوت آسانی سے نہیں مل سکتے، اس لیے کام ہی ختم کر رہے ہیں۔ یہ لڑکی کسی ایجنسی سے ہے یا کسی فورس سے؟ مبین نے نفرت سے کہا۔ مجھے نہیں ایسا لگتا مبین، یہ سب ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کراچی لائی گئی ہو پھر فہیم بلوچ کے شکنجے میں۔ کتنی بھی عورتیں اس کے آگے پیچھے ہوں پر وہ خراب نیت کا آدمی تھا، اس کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اسے موقع ملا ہو اور وہ بھاگی ہو، پر اس کے آدمی پیچھے پڑ گئے، اس کو ڈگی کھلی ملی تو وہ اس میں بیٹھ گئی۔ پر افسوس سے وہ زید جہانگیر کی گاڑی نکلی جس کے نام سے واقفیت سے بھی وہ انکاری ہے۔ اگر دوسرے رخ سے سوچا جائے تو اس کی زندگی میں برے سے برا ہوتا گیا ہے، شاید اس کے سنبھلنے سے پہلے، اور کل رات تو انتہا ہوئی۔ اس کے ناخن کا یاد کرتے کہا، ہو سکتا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ سب برباد ہو جائے گا، وہ لوگ ٹارگٹ پر آتے ہی اٹیک کریں گے، ایسے میں خالی زید جہانگیر نہیں، اس سے جڑی پوری چین جکڑ میں آئے گی جس میں تم اور میں بھی شامل ہیں۔ اور اگر وہ واقعی معصوم نکلی تو؟ ایمان کے جواب پر اس کے غصے سے لب بھینچے۔ مبین اگر وہ کسی خاص فورس سے ہوتی تو وہ کبھی ڈرگز غائب نہیں کرواتی، جو یہ کرتا وہ جانتا کہ اس کا یہ عمل زید جہانگیر کو چونکنا کر دے گا۔ اگر کسی فورس سے تعلق ہوتا تو وہ ٹارگٹ خاموشی سے کرتے بنا اپنی گیم کا احساس دلائے۔ ایمن کی اب کی بات مبین کو ایک رخ سے صحیح لگی، وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں ساری بات سر کو بتا دوں گا، باقی وہ پھر جو فیصلہ کریں۔ مبین نے بات ہی ختم کی، وہ جانتا تھا ایمن زید کے آگے ایک لفظ نہیں بول پائے گی۔ ایمان، لفٹ کی جگہ ایمان کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ غصے سے تیز تیز سیڑھیاں اتر کر ہسپتال سے باہر نکلی۔ ایمان، زید نے آگے بڑھتے اس کا بازو پکڑا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، غصے سے نم آنکھوں سے کہا۔ ایمان، تم مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو، زید نے احساس دلانا چاہا۔ ہاں کر رہی ہوں، آپ اپنا کیا بھول گئے؟ زید کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتی وہ غرائی۔ زید کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا کیا میں نے؟ ایمان کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا کیا آپ نے؟ اندر بیٹھے اس ڈاکٹر سے گپے ہانک رہے تھے آپ، اس منحوس ڈاکٹر نے پہلے میری اتنی تذلیل کی اور اب میرا مذاق اڑا رہا ہوگا۔ اس کی آواز بلند ہوئی، قریب سے گزرتے لوگ زید اور ایمان کو پلٹ کر دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، غصے سے کہتے زید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ۔ ایمان اس کے ہاتھ کو جھٹک کر پھر بولی۔ زید نے گھورا جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسے ہوتے ہیں ڈان، میرے ساتھ ساتھ اپنا بھرم بھی نہ رکھا، اس سے گزارش کر کے آئے آپ مجھ سے معافی مانگے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی آپ نے؟ مذاق اڑا رہی تھی اس کی آنکھیں۔ کہتے کہتے غصے کی شدت سے اس کے آنسو آنکھوں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ اس کے کرے جانے والے تماشے سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ زید نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس سے تو اچھا تھا میں آپ کو بلاتی ہی نہ، ایٹ لیسٹ یہ بھرم تو میرا قائم رہتا کہ میں آپ کو مدد کے لیے پکار سکتی ہوں، پر اب کبھی مر کر بھی آپ کا حوالہ استعمال نہیں کروں گی۔ اس کے الفاظ زید جہانگیر کے دماغ پر لگے تھے۔ اس نے جھٹکے سے ایمان کا بازو کھینچتے اسے اپنے مقابل کیا۔ بہت زیادہ خودسر اور بدتمیز ہو چکی ہو تم، بڑے چھوٹے پر ہر رشتے کی تمیز کھو چکی ہو۔ مجھے اندازہ ہے تم نے اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ رہی بات حوالے کی تو اس ڈاکٹر کے سامنے مجھے شرمندگی ہوئی تمہارے حوالے سے۔ وہ الفاظ کا زوردار تماچا ایمان کے منہ پر مار گیا کہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری مثال چھوڑ دو، میں گناہ گار بہت برا انسان ہوں، میری مثال مت لیا کرو۔ اپنے لیے ایک نصیحت یاد رکھو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بات مکمل کر کے وہ ایمان کو اپنے ساتھ گاڑی تک لایا، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ایمان کے منہ سے دوبارہ ایک لفظ نہیں نکلا، وہ پورا راستہ خاموش رہی۔ زید نے بھی اسے دوبارہ مخاطب نہیں کیا۔ گاڑی زید کے گھر کی جگہ ایمان کے فلیٹ کے پورچ میں رکی۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی زید نے پیچھے گارڈ کو اشارہ کیا، پھر گارڈ کے ایمان کے پیچھے جاتے ہی گاڑی موڑ لی۔ ایمان بدتمیز پہلے بھی تھی پر اب خودسر، انا پرست اور خود پسند ہو چکی تھی۔
وہ تو اس کی زندگی میں موجود واحد محبت تھی، وہ اس کو جھیل لیتا تھا۔ فکر اسے ایمان کی آگے کی زندگی تھی۔ عادتیں آسانی سے نہیں بدلتی، اور نہ جانے اس کا شوہر برداشت کرتا یا نہیں۔ وہ بندوق کے زور پر اس کی حفاظت کر سکتا تھا، اس کے شوہر کو ڈرا سکتا تھا، پر اسے محبت نہیں کروا سکتا تھا۔ اور ویسے بھی اس کی زندگی کا کیا بھروسہ تھا؟ اس کے بعد ایمان کا کیا ہوتا؟ وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ ایمان کی فکر اب بڑھتی جا رہی تھی۔